مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ. ارے بھائی نام سنے نہیں سنے؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت کے ساتھ وقت لگایا، حضرت کو قریب بیٹھ کے دیکھا سنا. جب اجتماع میں آتے تھے حضرت تو ڈاکٹر منع کیے تھے کہ بولنا نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے بھائی میری گاڑی بولنے پر ہے، نہ بولوں تو کیسے چلے؟ تو ڈاکٹر کہتے تھے حضرت آپ بولیں گے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آپ فرماتے تھے تو ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کس کا کب وقت لکھا ہو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. حضرت بولتے رہے، اخیر تک بولتے رہے، اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت 4 گھنٹے تقریر فرماتے تھے. کتنے گھنٹے فرماتے؟ لیکن اتنی بڑی شخصیت کو ڈھالنے میں اور اتنی بڑی شخصیت کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ تو مولانا عمر صاحب کی جو سوانح چھپی اس میں حضرت نے خود لکھا کہ میں جب چھوٹا تھا اور اسکول میں پہلی کلاس میں پڑھنا تھا تو میری والدہ نے مجھے میری خالہ کے گھر ممبئی بھیج دیا تھا کہ ممبئی میں جا کے تعلیم حاصل کرو. میں ممبئی تھا، اسکول کا پہلا سال، اللہ کی شان امتحان ہوا تو میں پوری اسکول میں اول نمبر آئے. کون سا نمبر آئے؟ یہ جو بچیاں ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کبھی ہمت نہ ہارو. آج 3 نمبر ہے، آج 4 نمبر ہے، آج 5واں نمبر ہے، آج 2 نمبر ہے. محنت کرتی رہو، اللہ نے چاہا تو محنت کی برکت سے اول نمبر پر آ جاؤ. ہماری بچیوں کو کبھی یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں تو ایسا ہے کہ جو جس نمبر پر بیٹھے استاد وہی نمبر دے دیتا ہے. اکثر بچیوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے. میری بچی کو میں نے کہا بیٹی کیوں 2 نمبر آیا، کیوں پہلا نہیں آیا؟ تو کہنے لگی ہمارے مدرسے میں جو جس نمبر پر بیٹھ جائے ممتحن آتا ہے تو بٹھانے والے کا اعتماد کر کے وہی نمبر دے دیتا ہے کہ استاد نے سارا سال پڑھایا تو استاد کو پتا ہے کون کہاں بیٹھنا چاہیے. تو ممتحن استاد کے اوپر اعتماد کر کے وہی نمبر دے دیتا. تو 2 نمبر والی 3 نمبر والی محنت نہیں کرتی، مایوس ہو جاتی. کب یہ پہلی بیٹی اس کا پہلا چلے گا، تب تک تو کیا آخر تک نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. آپ محنت کریں، خوب محنت کریں. میں آپ کو اور ان بچیوں کو ہمت بڑھانے کے لیے کہتا ہوں. ابھی میری بچی کا مدرسے سے خط آیا تو اس نے اسپیشل اس لیے خط لکھا کہ الحمدللہ میرا پہلا نمبر آ گیا. محنت کرنے سے آگے بڑھتا ہے، اور جو جتنا محنت کرتا ہے تو امتحان لینے والے کے دل میں بھی کون ڈالتا ہے؟ بولو اللہ ڈالتا. تو یہ بچیاں محنت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں کی ہمت بڑھائے. کیا کرے؟ کبھی کوئی ماں باپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو یہ نہ کہے کہ تو کیا کرے گی، تو سست ہی ہے، تجھ سے کچھ نہیں بنے گا. اگر آپ نے یہ جملہ بچوں کو کہا تو آپ یقین کریں آپ نے بچوں کی ترقی کو وہیں روک دیا. بچہ کتنا بھی گٹی ہو، تم جہاں لو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ اپنے بچے کی پیٹھ تھپ تھپائے اور یوں کہے نہیں نہیں بیٹا انشاءاللہ مجھے امید ہے تو آگے بڑھے گا. تو یہ آگے بڑھتے. مولانا عمر صاحب فرماتے پوری اسکول میں اول نمبر. تو اسکول والوں نے میری خالہ کو بلایا، ممبئی کی اسکول کی بات کرتا ہوں. اسکول والوں نے میری خالہ کو بلایا اور انعام دیا، اور اسکول والوں نے یوں کہا کہ اب یہ تمہارا عمر اوپر تک جتنا گریجویشن لینا چاہے، پڑھنا چاہے، سارا خرچہ اسکول کی طرف سے ملے گا. تو بھائی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے جب چھٹیاں ہوئی تو خالہ خوشی خوشی پالن پور مجھے اپنے گاؤں میں لے کر آئی، گٹھامن. آج بھی چھوٹا سا گاؤں گٹھامن پالن پور، اور میری ماں کے پاس مجھے لے کر بیٹھ کے خالہ، اور خالہ اتنی خوش تھی کہ اس عمر کی وجہ سے اسکول میں ہماری عزت بڑھ گئی.
کہ اسکول والوں نے بلا کر شاباشی دی. تو میری خالہ اب میری ماں کو کہنے لگی کہ بہن جانتی ہے عمر کتنا ہوشیار ہے؟ کہا نا میں تو نہیں جانتی. کہا تیرا عمر اتنا ہوشیار ہے کہ پوری اسکول میں اول نمبر آئے. اے بہن جیسے چھٹیاں ختم ہو اس کو جلدی سے ممبئی بھیج دینا تاکہ آگے کی تعلیم بآسانی ہو. تو میری ماں نے یہ سنتے ہی میری خالہ کو پھٹ سے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اب میں اپنے عمر کو ممبئی نہیں بھیجوں گی. کیا کہا؟ اب میں اپنے عمر کو ممبئی. تو میری خالہ حیران ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا اول نمبر سے کامیاب ہوا اور تو منع کر رہی کہ اب اسکول کے لیے ممبئی نہیں بھیجوں گی. تو میری ماں نے کہا اب تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے عمر کو کچھ آتا نہیں، اس کا ذہن نہیں، اس لیے میں نے اسکول بھیج دیا. لیکن اب تو معلوم ہوا کہ اتنا ہوشیار ہے تو اب اسکول نہیں، اب میں اس کو قرآن پڑھاؤں گی. کیا پڑھاؤں گی؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے دل سے کہو آج کے ماں باپ کی سوچ اور اس زمانے کے ماں باپ کی سوچ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ بے شک. آج یہ مدرسے والے جانتے ہیں جو لڑکی کہیں نہ چلے، جو لڑکا کہیں نہ چلے تو کہ مدرسہ خدیجہ کبریٰ میں رکھ دو. کیوں؟ تو کہ یہ مولانا لوگ جو ہے وہ پتھر کو گھیس گھیس کے ہیرا بنائیں گے. اچھے بچے کیا وہ تو انگلش پڑھیں گے، اچھے بچے کیا وہ تو کالج میں جائیں گے، اچھی بچیاں کیا وہ کالج میں جائیں. میرے بھائیوں، یہ اوپر والے مشائخ کی سوچ اور آج کے زمانے کی سوچ زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن کی، ہمیں ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، اچھے وکیل کی، اور ہر لائن میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اتنا آج کے زمانے میں ضرور کہا جائے گا کہ آپ اپنی بچی کو، اپنے لڑکے کو جو بنانا چاہے وہ بناؤ، لیکن وہ بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بناؤ. کیا بنانا؟ ارتداد کا زمانہ ہے. لوگ اسکولوں اور کالجوں کے ماحول سے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے مہاراشٹر کے علاقے میں آپ کو دن رات تجربہ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہمارے بچے اور بچیاں عیسائی اسکولوں میں جا رہے ہیں تو آج گھروں میں برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی، کیک بنائے جا رہے، موم بتیاں سلگائی جا رہی ہیں اور برتھ ڈے پارٹی دی جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ عیسائی اسکولوں کا ماحول بچوں میں آ رہا، بچوں کے واسطے ماں باپ میں آ رہا. حالانکہ ہمارے لڑکے کا یا لڑکی کا زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، تو بھئی یہ رونے کا مقام ہے کہ خوشی منانے کا مقام؟ جو چیز رونے کی تھی آج اس کو خوشی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. اور انہی عیسائی اسکولوں کا یہ اثر ہے کہ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں پڑھتے 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 غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اسلام چھوڑ کر آج غیروں کے ساتھ شادیاں منا رہے ہیں. آپ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، ہر ہفتے 10 دن میں قصہ آتا ہے کہ فلاں مسلمان بچی غیر مسلم کو لے کر بھاگ گئی. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی مکتب کی جو تعلیم ہے اور جو ان کے عقائد ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر کی جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا عمر صاحب کی والدہ نے ممبئی نہیں بھیجا، پھر قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دیا اور مدرسے میں رکھ دیا کہ نہیں بیٹا عمر اب تو علم حاصل کرو، اچھے عالم بنو. میں یہ چاہتی ہوں کہ تو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا کام کرے. مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں اسی بچپنے میں ایک دن میں مدرسے سے آیا تو میری ماں نے دیکھا میرا بیٹا بہت خوش ہے. تو میری ماں مجھے بلا کر کہنے لگی عمر بہت خوش ہو، کیا بات ہو گئی؟ تو میں نے کہا اماں آج مدرسے میں جلسہ تھا انجمن کا،
تو اس میں مدرسے والوں نے میری تقریر رکھی تھی. کہا اچھا تو تقریر کرتا ہے؟ کہا اماں آج کی پہلی بار. کہا مجھے بھی سنا. تو مولانا کہتے ہیں وہ 2-2.5 منٹ کی تقریر جو مدرسے میں استاد سے رکھ کے میں نے یاد کی تھی، میری ماں سامنے مجھے کھڑا کر دیا. اب میری ماں بیچاری سمجھتی کچھ نہیں تھی، لیکن ماں کا ایک جذبہ، ماں کا ایک شوق اور اپنے بچے کو آگے بڑھانے کا بل والا، میری ماں نے مجھے آگے کھڑا کر دیا کہ نہیں بیٹا تقریر سناؤ. تو میں نے وہ 2-2.5 منٹ کی تقریر سنائی تو میری ماں اتنی خوش ہوئی، میری پیٹھ تھپ تھپائی اور مجھے دعا دے رہی ہے بیٹا عمر محنت کرتے رہنا، اللہ نے چاہا تو اللہ تجھے وہ دن دکھائے گا کہ 4 لاکھ لوگوں کے درمیان تیرا بیان ہو. اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں؟ اس زمانے میں ماں دعا دے رہی، اس زمانے میں، جس زمانے میں ماں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 4 لاکھ کتنے ہوتے. چھوٹا سا بچہ، ماں اس زمانے میں دعا دے رہی. میں آپ بھائیوں سے اور پردے کے پیچھے سننے والی مائیں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، انہیں عمدہ تعلیم دیں، بہترین تربیت دیں. اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی فکر کر لی، اللہ کی ذات سے امید ہے انہی بچیوں میں ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو کسی مدرسے کی نظامت کرتی ہوگی، کوئی بخاری پڑھاتی ہوگی، کوئی جلالن پڑھاتی ہوگی، کوئی خانقاہ چلاتی ہوگی، اور کوئی ایسی بھی ہوگی جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام بناتی ہوگی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سارا مدار ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت. ایک اور چیز کہہ کر اپنی بات ختم کروں. امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ محمد